ایک مرد کی تعلیم فرد واحد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم نہ صرف پورے گھرانے کی تعلیم بلکہ پورے معاشرے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت بھی ہے۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول برہٹلہ شہر گزشتہ 31 برسوں سے مسجد کے ساتھ ملحقہ کمروں پر مشتمل تھا۔ جگہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ ایک درینہ مسئلہ تھا۔ جو ہی جگہ ملی تو اہل علاقہ نے اپنے مددات کے تحت صرف 4 ماہ کی قلیل مدت اور 34 لاکھ کی خطی رقم سے اسکول بنا کر آزاد کشمیر بھر اور بالخصوص ضلع کوٹلی میں شاندار عمارت بنائی، جس میں طالبات کے لیے ہر ممکن سہولت دستیاب ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ ایک شاہکار اسکول ہے۔ خوبصورت وادیوں اور لہلاتی فصلوں کے درمیان کھڑی عمارت کا ایک الگ سا رنگ و روپ ہے۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں چھوٹے چھوٹے مسائل اوورسیز میں آباد کمیونٹی ممبران اگر چاہیں تو باہمی اتحاد و اتفاق سے حل کر سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طرح مرد کے لیے تعلیم لازمی ہے، اسی طرح عورت کا بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچے کا زیادہ وقت ماں کی صحبت میں گزرتا ہے۔ ماں کی حرکات و سکنات اور عادات و اطوار کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ تعلیم یافتہ مائیں اپنے بچے کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کرتی ہیں۔ وہ اس کے اخلاق و عادات کی خاطر خواہ نگرانی کرتی ہیں۔ یہی سلجھے ہوئے بچے بڑے ہو کر نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی باعث فخر بنتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بچوں کی تعلیم پر بہت ہی غور کرنا چاہیے۔ ہم سارے آصف بھائی اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی پازیٹو سٹیپ لے کر بچوں کی اسکول کی جگہ مہیا کی اور پھر شروع سے لے کر اسکول کی خوبصورت بلڈنگ کی تعمیر تک پورے دن رات رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آصف بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کو اور تمام دوست و احباب جنہوں نے اس نیک کام میں حصہ ڈالا محنت قبول فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ہم سارے مل کر اس اسکول کو صحیح معنوں میں بچوں کی درسگاہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تعلیم کے بغیر کوئی قوم آگے نہ بڑھی ہے اور نہ ہی کوئی کارنامہ سر انجام دے پائی ہے۔ تعلیم مردوں کی تعلیم ابتدائے افریج دے پائی ہے۔ تعلیم مردوں کی تعلیم ابتدائے افریج سے ہی اس پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ اسلام ہی ہے جس نے آ کر عورت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ اسلام کی ابتدا لفظ اقرا سے ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر عورت و مرد پر تعلیم لازم قرار دی گئی ہے۔ اوورسیز کمیونٹی پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر فلائی قوم میں جس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے۔ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم تک محدود ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم نہ صرف پورے گھرانے کے لیے تعلیم ہے بلکہ اس معاشرے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول شہر کی جو بلڈنگ ہے، نئی بلڈنگ، وہ مکمل ہو گئی اور وہاں پر کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے۔ جس جگہ اب تعمیر ہوا ہے وہاں پر ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، والدین ہیں، ان کی بھی خواہش تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس دور میں وہاں پر سڑک نہیں تھی، اس لیے وہاں پر کسی کی توجہ نہیں گئی۔ گزشتہ 10 دسمبر میں والدہ محترمہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، تو اس چند دنوں کے بعد جب ہم وہاں پر پاکستان میں اکٹھے تھے تو یہ بات چلی کہ والدہ مرحومہ کی خواہش تھی کہ اگر اسکول کی جگہ اور کہیں نہیں مل سکتی تو اس جگہ پر ہم تعمیر کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے دوسرے دن صبح اپنے جو کزن برادرز ہیں، آج اشتیاق صاحب، عارف صاحب، منظور صاحب، عادل صاحب، انصر اسرار، قاضی کیسر محمود صاحب، اسی طرح یاسر صاحب، پھر سارے جن کے ساتھ ہم نے بات چیت کی گئے، جگہ دیکھی، تو سب نے لبیک کہا۔ میں ان سب بھائیوں، دوستوں، اپنے بزرگوں کا اور اپنے جو کزن برادرز ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں۔ یقین جانے پاکستان میں اس وقت کوئی 1 فٹ جگہ جو ہوتی ہے رستے کے لیے کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اپنی زمین ویسے بھی زمین اصحاب کی ہیں، اور اس کے باوجود پھر انہوں نے اس کار خیر اور بالخصوص جو بچوں کی تعلیم کا
جو سلسلہ ہے اس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جس طرح انہوں نے زمین کا عطیہ دیا، اللہ رب العزت انہیں دارین کی سعادتیں نصیب کرے۔ بالخصوص جو ڈونرز ہیں انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کی کار خیر میں حصہ لیا۔ میں آپ کو اس یقین اور کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ 4 ماہ کے اس بالکل مختصر عرصے میں ایک دن بھی کام ڈونیشن کی وجہ سے نہیں رکا۔ کبھی کبھار بارش کی وجہ سے یا سامان کی عدم دستیابی کی وجہ سے رکا ہوگا، یہ الگ بات ہے، لیکن ڈونیشن کی وجہ سے نہیں رکا۔ اللہ رب العزت اس نیک کار خیر میں جن حضرات، جن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں نے حصہ لیا، اللہ رب العزت انہیں دارین کی سعادتیں نصیب کرے، ان کی تمام دلی مرادیں، حاجتیں قبول فرمائے۔